العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم النعيم صلوات محمد اللہ بھی اللہ معزز سامعین کرام، آج کی مجلس ایک بڑے مومن کے چیلنج کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اور اس مجلس سے مجھ ناچیز کو چند کلمات آپ کے مہمان پر منتقل کرنے کا شرف حاصل کرنے کا آل محمد نے موقع عنایت فرمایا۔ لہذا جب ایصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، میرا بارہا اپنے سننے والوں سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہم اپنے ایصال کو، اپنے ثواب کو مختص نہیں کریں، مقید نہ کریں۔ ایصال ثواب کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے چند سوروں کو اپنے مرحوم کے لیے ایصال کرتے ہیں، لیکن جب مرحوم کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے صرف اپنے مرحوم تک مقید نہ کریں، صرف اپنے مرحوم تک نہ رکیں، بلکہ جمہور مومنین، جمہور مسلمین اور تمام مومنین اور مومنات کو اس میں شامل کرا دیں، تاکہ آپ کی جو قرآن خوانی ہے، جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ صرف آپ کے مرحوم کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوں بلکہ ان مرحومین کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں کہ جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ تو لہٰذا اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا فاتحہ یا قرآن خوانی یا قرآن کی مختلف صورتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مرحوم کو ایصال کرے تو اس میں تمام مرحومین کو شامل کر لے تاکہ ان کے صدقے میں بھی اپنے مرحومین تک ثواب کا ذریعہ میسر ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنے مرحومین تک اس چیز کو مقید نہیں رکھا بلکہ تمام مرحومین تک اس ایصال کو پہنچانا ہے۔ اب یہ جو ایصال ثواب ہے، یہ جو ثواب کا پہنچانا ہے، یہ کس کس طریقے سے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً ایصال ثواب کی گفتگو، ایصال ثواب کی مجلس
اس لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہمارے مخلوق کو فائدہ ہو. اور میں اکثر یہ جملہ بارہا کی مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ ہم مجلس اس لیے بھی برپا کرتے ہیں تاکہ ہمارے مرحوم کا رشتہ دنیا والوں کو خبر ہو جائے. آپ نے توجہ نہیں کی. ہم اس لیے بھی اپنے مرحوم کی اظہار ثواب کی مجلس رکھ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا کسی ایسے ویسے کا ماننے والا نہیں تھا بلکہ آل محمد کا چاہنے والا تھا. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم اور آپ کیسے اظہار کریں. کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو مرحوم کے لیے فائدہ مند ہیں. میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دے کر آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچایا، قرآن مجید کا مختصر ترین سورے کا ایک مختصر ترین آیت کا جز ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہارے سوالوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. آپ سنیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ مجھے بہت اہم مسائل وقت کی سماج کی نظر کرنا ہے. ادعونی، مانگو مجھ سے. وہ پروردگار کہہ رہا ہے جس نے بغیر مانگے ہی انسان کو سب کچھ دیا، بغیر مانگے ہی عطا کیا. ہم نے خدا سے کیا مانگنا ہے؟ اگر ہم صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھیں، اپنی حیات کو دیکھیں، اگر ہم اپنی کتاب حیات کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ہمیں حیات عطا کی. جڑیے گا میرے ساتھ. یعنی ہم نے خدا سے حیات نہیں مانگی. ہمیں نہیں کہا کہ پروردگار ہمیں پیدا کر تو خدا نے ہمیں پیدا کیا ہو. جڑیے گا. میں کہیں آپ کو کسی منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں. ہم نے مولانا یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے حیات دے، لیکن پروردگار نے ہمیں حیات دی، ہمیں زندگی دی، بغیر مانگے دی. ہم نے اپنے وجود کو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے وجود کو کتنی نعمتوں سے نوازا. ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ذریعہ، آنکھوں کا وسیلہ قرار دیا. ہمیں سننے کے لیے دو کان دیے، ہمیں بولنے کے لیے لب دیے، زبان دی. ہمیں کام کرنے کے لیے دو ہاتھ دیے. یہ مزیدار ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے مانگی ہے کہ پروردگار ہمیں دو ہاتھ بھی دے، ہمیں دو آنکھیں بھی دے کہ جن کے وسیلے سے ہم دیکھیں، ہمیں دو ہاتھ دے جن کے وسیلے سے ہم پورے زندگی کو گزارنے کے لیے کام کو انجام دینے کے طور پر استعمال کر سکیں. ہم نے مانگا نہیں کیا، ہم نے مانگا نہیں لیکن پروردگار نے دیا. ہم نے مانگا نہیں کہ پروردگار ہمارے پیروں کو سالم بنا دے، ہمارے پیروں کا وجود بنا کہ ہم جس کے ذریعے سے دنیا میں کئی مقامات تک آنا جانے کا سفر کر سکیں. لیکن پروردگار نے دیا، یہ نعمتیں دی. ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم پہچانے کہ پروردگار نے کس کس طریقے سے انسان کے وجود میں وسیلے کو رکھا. آنکھ کا وسیلہ دیا تاکہ دیکھا جا سکے، کان کا وسیلہ رکھا تاکہ سنا جا سکے، زبان کا وسیلہ رکھا تاکہ کلام کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے. جب انسان کا وجود ہی وسیلے کے ساتھ منحصر ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت بغیر وسیلے کے حاصل ہو جائے؟ اس سے طلب کرو، اس سے مانگو، دعا کرو مجھ سے، دعا کرو مجھ سے. دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ارتباط رب کا ذریعے کا نام ہے دعا. قرب الہی کا وسیلہ ہے دعا. دعا کے بارے میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ہتھیار کو اٹھا لو. مولا کے جانے والوں نے پوچھا مولا کون سے ہتھیار اٹھائے، کون سے ہتھیار اٹھائے؟
فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے. آپ نہتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں کہ ہمارا مرنے والا کبھی مر کے بھی نہیں مرتا. ہمارا مرنے والا مر کے بھی نہیں مرتا. اور یہی ہے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اس طریقے سے کہ ہم جب نہیں مانگتے تو پروردگار عطا کرتا ہے. اب اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ میرے ساتھ جڑ جائیں گے. اب بہت آسانی سے میں گفتگو آپ کے آسان لفظوں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم بغیر مانگے خدا ہمیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں کہ نہیں ہیں. اب چلیے آپ کہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم تو بہت ہوشیار ہیں، ہم تو بڑے سیانے ہیں. تو اب پتہ چلے گا کہ ہم کتنی پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ پروردگار نے جو ہمیں دے رکھی ہیں اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. میں نے کہا نہ دائیں جانے کی ضرورت ہے نہ بائیں جانے کی ضرورت ہے. ہماری عبادتوں میں دائیں بائیں جانے کا تصور نہیں ہے. جڑیے گا میرے ساتھ ہو جائے گا. لہٰذا اسٹیٹ فارورڈ ہو جائے. اب چلیں کہ ہم اپنے وجود کو دیکھیں. ہم نے اپنی حیات کو نہیں مانگا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ضرورت تھی کہ ہمیں اولاد ہو. ہمارے ماں باپ کو ضرورت تھی کہ ہمیں اولاد ہو. انہوں نے اولاد طلب کی، انہوں نے خدا سے اولاد مانگی، خدا نے ہمارے وجود کو دیا، لیکن ہم نے نہیں مانگا. ہمیں ہمارے وجود کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے اپنے وجود کی دعا نہیں مانگی، ہمارے ماں باپ نے مانگی. ہمارے ماں باپ کو ضرورت تھی، اللہ نے ہمارے وجود کو حل کیا، اللہ نے ہمیں حل کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اب ضرورت تھی کس کی؟ ہمارے والدین کی، لیکن اللہ نے ہمیں حل کیا. ہمیں ضرورت نہیں تھی. اچھا جب ہمیں حل کیا تو اب ہمیں جب اللہ نے حل کیا، ہم شیلوں میں مادر میں تھے تو ہمیں احتیاج تھی کہ ہمیں غذا پرووائڈ کی جائے، غذا فراہم کی جائے. ہم نے مانگی نہیں. توجہ کیجیے، یہ میں کسی منزل تک نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ایک لفظ کا تکرار کر رہا ہوں. ہم نے مانگی نہیں کہ پروردگار ہمیں غذا دے. ہم شکم مادر میں ہیں، بطن مادر میں ہے، ہمیں احتیاج ہے کہ ہمیں غذا فراہم کی جائے. تو اللہ نے اسباب بنایا. خون مادر کو ہماری غذا کا پروردگار نے کیا اسباب بنایا ہماری غذا کا؟ خون مادر. لیکن یہ جو خون مادر ہماری غذا بنی، یہ کہاں سے بنی؟ ہمارے ذہن سے، ہمارے منہ سے. آپ خدا کی خلقت کے بارے میں، جو خدا کی خلقت ہے اس کو آپ دیکھیں، تصور کیجیے کہ ہم جب اپنے وجود کو دیکھیں تو ہم اپنے وجود سے اپنے رب کی طرف اس طریقے سے مائل ہو جائے کہ خدا اس طریقے سے اس نظام انسانیت کو چلا رہا. ہم نے مانگ نہیں دیا، لیکن خدا نے خون مادر کو ہمارا غذا تصور کیا، قرار دیا. اور کس طریقے سے ہماری غذا بنائی کہ خون مادر کو ہماری غذا قرار دیا گیا. لیکن یہ جو خون ہے اللہ نے اس کو منہ کے ذریعے سے ہمارے جسم تک نہیں پہنچایا. کیوں نہیں پہنچایا؟ توجہ کیا آپ نے؟ یہ نہیں سوچے گا کہ میں سائنس آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ سائنس ڈیپینڈ ہے سینس سے، اور اس وقت تک سینس نہیں ہو سکتا کہ جب تک آل محمد کے قلب پہ زمین نہ چکائی. اللہ نے شکم مادر میں، بطن مادر میں ہماری غذا کا اہتمام کیا. کس طریقے سے؟
میرے ساتھ چھوڑتے ہیں. بسم اللہ خون کو اللہ نے منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچایا، نسوں کے ذریعے سے پہنچایا تاکہ غذا کا اہتمام بھی ہو جائے اور کوئی حرام چیز اس کے منہ میں نہ جائے. خون کیا ہے؟ خون ہے نجس. خون کیا ہے؟ نجس. تو پروردگار نے ابتدائے مراحل خلقت انسانی میں یہ رمز رکھا کہ اسے ابھی لاشعوریت کا دور پورا کرنا ہے، شعور کی منزل میں آنا ہے. تو لاشعوریت کی منزل میں اللہ نے اسے غذا کا اسباب دیا لیکن نجاست کے ذریعے سے نہیں. اس کے ذہن میں خون کا قطرہ نہ جائے، خون نہ جائے. خون سے اس کی جو باڈی بن رہی ہے، جو جسم بن رہا ہے، جو ساخت بن رہی ہے، جو گرو کر رہا ہے انسان، اس کا ذریعہ غذا جو ہے وہ خون دیا قرار دیا لیکن منہ کے ذریعے سے نہیں. یہ خون کو نجس قرار دیا گیا. ایسا نہیں ہو کہ نجاست اس کے منہ میں جائے اور اس کا منہ نجس ہو جائے. تو لاشعوریت میں اللہ نے انسان کے لیے یہ پروسیس رکھا کہ اسے وینز کے ذریعے سے، مختلف نسوں کے ذریعے سے اس کو خون پرووائڈ کیا جائے گا جس سے اس کی ساخت تیار کی جائے گی. اب آئیے، یہ شکم مادر میں انسان تھا. اب یہ شکم مادر سے باہر آیا. اب اللہ نے پھر اس کی غذا کے اہتمام کو رکھا. پھر اس انسان نے خدا سے غذا طلب نہیں کی، خدا سے جو ہے وہ غذا نہیں مانگی، لیکن اللہ نے اس کی غذا کا اہتمام کیا اسی خون کے ذریعے سے. کہاں سے کہاں منزل تک لے کے جا رہا ہوں، اسی خون مادر کے ذریعے سے. لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا انسان تو اب اس کی غذا جو خون کا ذریعہ تھی، اس غذا کو خون کے ذریعے سے اللہ نے انسان تک پہنچانا تھا تو پھر خون کے ذریعے کو ہی ذریعہ نہیں بنایا، اس خون کو تحویل کیا شیر مادر سے. اس خون کو تحویل کیا شیر مادر سے. شیر مادر کے ذریعے سے خون تحویل ہو کے ہم تک پہنچا. یہ خون ہے لیکن خون اللہ نے ڈائریکٹلی نہیں دیا. وہاں خون آ رہا ہے انسان کی باڈی میں، مادر کا خون، ماں کا خون، اللہ اکبر، لیکن دہن کے ذریعے سے نہیں، منہ کے ذریعے سے نہیں، نسوں کے ذریعے سے آتا ہے تاکہ کوئی نجس چیز اس کے منہ میں نہ جائے. تو آپ کمال نے قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ یہیں سے سمجھیے گا جو بات میں نے گفتگو اتنی محنت کے ساتھ آپ تک پہنچائی ہے، اب یہیں سے آپ نتیجہ دیجیے گا. خدا چاہتا ہی ہے کہ میرے بندوں تک جب یہ لاشعور کے دور میں تھا تب بھی ہم نے اسے نجس چیز کو اس کے ذہن تک آنے نہیں دیا. جب یہ لاشعوریت کے دور میں تھا تو ہم نے اس کے ذہن تک نجس چیز کو آنے نہیں دیا. جب یہ شعور کے دور میں آ گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان نجس چیز کو اپنے ذہن تک لے کر جائے؟ نجس چیز کو انسان کیسے لے کر جائے؟ لقمہ حرام کو اپنے بدن تک لے کر جائے. لقمہ حرام کوئی آسان چیز نہیں ہے. لقمہ حرام سے وہ ضرور بچے گا کہ جو منتظر ہوگا امام کی آواز کا. امام کی آواز کا جو منتظر ہوگا لقمہ حرام سے ضرور دور رہے گا. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ ہم بھی سنیں گے، بے شک سنیں گے، بے شک سنیں گے. کوئی دنیا میں ایسا جاندار نہ ہوگا جو صوت امام نہ سنے.
آواز میں لبیک ہر کوئی نہیں کہے گا. پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ہماری طرز حیات ہے. کربلا سے داستان نہیں ہے. کربلا سے مصیبتوں کی جاگیر نہیں ہے. کربلا داستان حیات ہے. کربلا زندگی کے اصول کو گزارنے کا طرز عمل سکھاتی ہے. کربلا درسگاہ حسینی کا نام ہے. یونیورسٹی آف اسلام اگر ہے تو وہ ہے کربلا. کربلا میں امام نے خطبے دیے, نصیحتیں دی, لیکن جتنے اشیاء تھے سب کیوں کے پورا ہے. سب کیوں کے پورا ہے. کیوں امام کی طرف نہیں آئے؟ امام بول رہے ہیں, امام وقت کا امام کہہ رہا ہے, وقت کا امام بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں آئے. وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ آجو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. آپ بھی نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ امام سے پوچھا یہ آپ کیوں آنے نہیں آ رہے؟ کیوں؟ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تمہارے اوپر میری باتیں اثر انداز نہیں ہوتی. امام خود بتا رہے ہیں کہ میرے حکم پر تم نہیں آؤ گے. کیوں نہیں آؤ گے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے وطن جو ہیں وہ حرام سے پُر ہو چکے ہیں. آپ جانیے گا یہ جو ایک لقمہ حرام ہوتا ہے یہ اس لیے حرام لقمہ انسان کے وجود کو مٹا کے رکھ دیتا ہے کہ پھر اسے حقیقی ایمان کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اگر واقعی نہیں رہیے گا میں نے عرض کیا کہ انسان ثواب کے لیے جب بات ہوتی ہے, میں اگر آپ کو یہاں پہ خیبر کے واقعات سناؤں, آپ کو خندق کے واقعات سناؤں, مولا کے ایسے ایسے واقعات سناؤں تو آپ اش کرتے ہوئے زیادہ تحصیل نہیں. لیکن جہاں بات موت کی آتی ہے وہاں انسان جو ہے خائف ہو جاتا ہے, خوفزدہ ہو جاتا ہے. آج ایک انسان جب ہمارے درمیان سے چلا گیا تو ہم نے اس کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد. اس بات کو سمجھیے گا انشاءاللہ. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھ جائیے گا کہ آج کی مجلس میں ہی کامیاب ہوگا. مجلس ہی کیوں رکھے؟ اس سارے ثواب کے لیے مجلس ہی کیوں رکھے؟ ایک بات تو میں بتا چکا ہوں کہ اس لیے ہم مجلس رکھتے ہیں تاکہ رشتہ بیان ہو جائے, رشتہ پتہ چلے کہ رشتہ کس سے ہے, ہمارا رشتہ کس سے ہے. یہ مجلس رکھ کے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس سے ہے. دوسری چیز, مجلس ہی کیوں رکھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن خوانیاں کریں, بہترین اجر و ثواب ملے. ہم روزے رکھوا دیں, بہترین اجر و ثواب ملے. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کچھ آپ کو نہیں, بہترین ملے گا. ہم مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دے دیں, بہترین اجر و ثواب ملے. مجلس ہی کیوں رکھوائیں؟ کبھی اس فلسفے کو سمجھے؟ کبھی آپ نے اس جانب اپنی توجہ گامزن کی کہ مجلس ہی کیوں رکھوائی جاتی ہے؟ مثال ثواب کے لیے مجلس ہی کیوں رکھوائی جاتی ہے؟ آج اس بات کو سمجھ کر اٹھیے گا کہ مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے عظیم تحفہ دیا جائے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے چاہنے والے کو, اپنے محبوب کو سب سے بہترین تحفہ دیا جائے. اب آئیے, میں نے قرآن خوانی رکھ لی, احسان کیا اپنے مرحوم کو, لینے کون آیا؟ فرشتے آئے.
اجر لے کے آئے مرحوم کو دیا جڑیے گا کون لائے گا میں نے روزے رکھوائے لینے کون آیا ثواب لینے کون آیا دینے کون آیا فرشتے آئے وہ ادھر سے انسان لے کے گئے ثواب لے کر آئے بھائی جو میں عمل کرتا گیا مسجد میں چلنے دیا لینے کون آیا فرشتہ آیا بھائی ہر چیز لینے فرشتہ آئے واحد فرش اعلیٰ مجلس اعلیٰ ایسی ہے کہ میں نے مرحوم کے لیے مجلس اعلیٰ رکھی ارے فرش میں سیدہ آ گئی لینے کون آیا فرشتے یا اہل بیت آ رہے ہیں سید الساجدین آ رہے ہیں سید العابدین آ رہے ہیں بیویاں آ رہی ہیں ملائکہ آ رہے ہیں ہم اپنے مرحوم کے لیے کیوں نہ ایسا اہتمام کریں جو سب سے سپیریئر ہو سب سے بہترین ہو یہ مجلس بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے مرحوم کے لیے وہ کام کیا ہے جو اس کی عاقبت کو بھی سلا گا اسے محشر میں بھی جو ہے بلندی عطا کرے یہ ہے نظام مجلس یہ ہے مجلس کی طاقت یہ ہے پاور ادھر بننے والا اس دنیا سے گیا اب مرنے والا چلا گیا اللہ نے کتنے اسباب رکھے ہمارے لیے سوچتے نہیں ہے دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی مجھے مولانا نے مقید کیا ہے قائم کا لیکن اگر میں کچھ معلومات آپ کے سماعت کے نظر کروں تو پریشان مت ہوئیے گا ضرورت ہے ہمیں سمجھنا ہے اس بات کی اہمیت ہے کہ اگر یہ بات ان مجالس میں بیان نہ کی جائے تو کہاں بیان کی جائے اساس ہے وقت کی اساس ہے سمجھیے گا کہ ابھی ہمارا مردہ اس دنیا سے گیا لیکن اس نے نہیں کہا کہ مجھے دفن کرو مجھے کفن دو ضرورت اس مردے کی ہے لیکن ہم اسے کفن دیتے ہیں ہم اسے دفن کرتے ہیں اللہ نے اس کفن اور کفن میں بھی اجر اور ثواب کا ذریعہ بنایا تھا کہ اگر تم اسے کفن دے رہے ہو اگر تم اسے دفن کر رہے ہو تو یہ تمہاری ضرورت ہے اگر تم اسے دفن نہیں کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا کیا کیجیے گا آپ اس چیز کو سمجھیں یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنے مردے کو دفن نہ کریں اس سے مردے کو نقصان نہیں ہے بلکہ ہم سب کو نقصان ہوگا جو اس کے قریب جہاں جہاں جس علاقے تک محفوظ ہے ہم سب کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا لہذا ہم اپنے نقصان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں مردے کو دفن کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مردے کو دفن کر رہے ہیں اللہ نے کہا تمہیں ہم اس سے ہی ثواب دیں گے ہم اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مردے کو دفن کر رہے ہیں اللہ نے اس میں بھی ثواب رکھا اب اس مردے کو قبرستان تک لے کر جا رہے ہیں اگر آپ اس مردے کے ساتھ جنازے کے ساتھ چند قدم بھی چلیں گے تو اللہ نے اس قدم کو چلنے کو بھی اجر و ثواب سے نصیب کیا آپ اگر تدفین میں شامل ہیں تو آپ کا شامل ہونا بھی اجر و ثواب کا سبب ہے اتنا ثواب کا ذریعہ اللہ بنا رہا ہے ثواب اللہ نے اس لیے رکھا کہ انسان کو بغیر مانگے دیا جائے اب جو خدا بغیر مانگنے کے لیے نعمتیں دے رہا ہو اگر اس خدا سے کچھ مانگا جائے کیا وہ خدا نہیں دے گا خدا جب کہ خود کہہ رہا ہے اور تھوڑی مجھ سے مانگو استجب لکم میں مستجاب کرنے والا میں قبول کرنے والا
میں تمہارے سوالوں کو بن لانے والا ہوں. کیوں مجھ سے نہیں مانگتے؟ کیوں پریشان ہو؟ پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. خوشیوں میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیا خدا اتنا مہربان نہیں ہے کہ جو ہمیں بغیر مانگے چیزیں دے رہا ہو؟ اگر ہم اس سے رغبت کریں، ہم اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہم اس سے انتظاری اور عشق کے ساتھ ہم اس کی بندگی کو ادا کریں، اگر ہم اس کی عبادت کو ادا کریں تو خدا کتنا ہم پہ مہربان ہوگا. اتنا مہربان ہے خدا ہے. میں نے عرض کیا کہ خدا کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. دنیا کی ہر چیز ہمیں چھوڑ جائے لیکن خدا ہمارے سامنے. کتنے بڑے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، کتنے بڑے نبی، جسے اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، جو اللہ سے براہ راست کلام کیا. جب حکم ہوا کہ جاؤ حضرت موسیٰ کی روح کو قبض کر کے لے آؤ، پورا واقعہ نہیں سنا ہوگا. لہذا جب ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دے تاکہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں. کہا ہم وہ ہیں کہ ہم وقت دیتے نہیں. پروردگار سے اللہ کی پروردگار خود سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت دے. پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ کو کچھ وقت. موسیٰ جیسے نبی کو وقت دیا. موسیٰ آئے اپنی والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا. موسیٰ نے پوچھا موسیٰ کہاں کو جاتے ہیں؟ کہا ایسے سفر پہ جاتا ہوں جہاں سے واپسی ہو کے نہیں. حضرت موسیٰ ہے نا، سمجھ گئے نبی کی مادر ہے، سمجھ گئے دارو خدا دیا کرنے. زوجہ کے پاس آئے، یہی عالم تھا. کہا ایسے سفر پہ جاتے ہیں جس کے بعد واپسی نہیں. گریا ہو. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک بیٹی تھی جس کا سن 4 سال تھا. حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کو الوداع کیا. اب کیا دیکھا کہ ماں بھی گریا ہونا ہے، زوجہ بھی گریا ہونا ہے اور بیٹی بھی زارو قطار ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ نے دل میں خیال کیا، دل میں سوچا کہ اب میں جا رہا ہوں تو میرے بعد میری اس بچی پہ کون رحم کرے گا، کون اس پر دستے شفقت رکھے گا. آج یہ رو رہی ہے اسے کون دلاسا دے گا. بس یہ خیال آنا تھا کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ ذرا دریائے نیل کو دیکھو. دریائے نیل کو دیکھو. اب حضرت موسیٰ کے سامنے دریائے نیل ہے، آنکھوں کے سامنے دریائے نیل ہے. کہاں انظر والا نیل، ذرا اس دریائے نیل کو دیکھو. اب حضرت موسیٰ نے دریائے نیل کو دیکھا. پروردگار نے کہا اے موسیٰ ذرا اس کی گہرائی میں آؤ. اب حضرت موسیٰ دریائے نیل کی گہرائی میں جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کی گہرائی میں کیا ہے. دیکھا کہ ایک پتھر موجود ہے. دریائے نیل کی گہرائی میں ایک پتھر موجود ہے. پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ ذرا اس پتھر کو غور سے دیکھو. اب حضرت موسیٰ اور غور سے دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے ہول میں، سوراخ میں ایک کیڑا موجود ہے. اس پتھر کے سوراخ میں ایک کیڑا موجود ہے. حکم پروردگار بتایا کہ اے موسیٰ انظر الی، اے موسیٰ ذرا اس کیڑے کو دیکھو. اب جب حضرت موسیٰ اس کیڑے کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کیڑے کے منہ میں غذا کا دانہ موجود ہے. پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو پروردگار سمندر کی گہرائیوں میں ایک پتھر میں ایک سوراخ بنا کے
ایک کیڑے کو حیات دے سکتا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں اس کی غذا فراہم کر سکتا ہے، کیا وہ خدا تمہارے بچوں پر رحم نہیں کر سکتا؟ پروردگار ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے لاشعوریت سے انسان کو شعور کی منزل تک پہنچایا، اور یہ شعور اس لیے دیا تاکہ انسان اس منزل کمال کو اپنائے کہ جس کے بعد موت بھی حیات بن جاتی ہے۔ یہی موت ہے کہ جب حیات کے دروازے پر آتی ہے اور دستک دیتی ہے تو اس دروازے کا نام الفت محبت اہل بیت رکھا جاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ماتا بحب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں ملا وہ شہادت کی محبت۔ پھر روایت ہے ہم ماتا بحب آل محمد ماتا مغفورہ، جو آل محمد کی محبت میں ملا وہ مغفورہ یعنی بخشا ہوا ملا۔ خدا کی قسم اس سے بہترین زندگی کا معیار کیا ہوگا کہ ہم در آل محمد سے منسلک ہو گئے، ہم اس در سے منسلک ہو گئے کہ جس در کی مسلمانوں نے قدر نہیں کی۔ اور روایت ہے 13 جمادی الاول خاتون جنت رسول کی دختر بنت رسول حضرت بی بی بطول کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آج اس کی شب لگے گی۔ چاہتا یہ ہو کہ شہزادی کی بارگاہ میں چند جملے مصیبت کے آپ کی سماعت کے نظر کروں تاکہ ہماری زندگی کا ذریعہ وسیلہ قرار دیا جائے، اور آج اس مرحوم کو شہزادی کی مصیبت کا ایسا اجر ملے کہ اس کی قبر کو نور محمد والے محمد سے منور کر دیا جائے۔ آمنا وہ شہزادی ہے نا کہ جسے کائنات کے رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ آمنا وہ شہزادی کہ جب اپنا حق لینے دربار میں پہنچی ہے تو جو مسلمانوں کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ فکر کہاں تھے؟ فرمایا میرے پاس میرے بابا کی تحریر موجود ہے۔ سن سکیں گے اس تحریر کا کیا کیا؟ اس تحریر کو اس طریقے سے چاک چاک کیا گیا اور کائنات کے حبیب کی تحریر کو ایک کیا گیا۔ خدا کی قسم میں نے تاریخ میں پڑھا کہ شہزادی نے اس تحریر کو اٹھا کے چننا شروع کیا۔ کتنا وقت لگا ہوگا شہزادی کو اور آپ چننے میں؟ کتنا وقت لگا ہوگا؟ آپ احساس کر سکتے ہیں؟ نہیں احساس کر سکتے، لیکن میں تصور ضرور کریے گا شہزادی کو اتنا وقت لگا کہ 18 سال کا تھا جب شہزادی نے رسول خدا کی اپنے بابا کی چاٹ کی ہوئی تحریر کو سمیٹا تو شہزادی کے بعد اتنا وقت لگا کہ شہزادی کی خبر میں کم پڑ گیا۔ گھر پہنچی ہے شہزادی، مولا علی کو بتایا، سارا واقعہ سنایا۔ وہ وقت آیا کہ جب لوگ آئے اور کہا کہ بنت رسول علی کو باہر نکالیے، شہزادی نے یہی کہا نا کہ تمہارا کیا پرابلم ہے؟ مسئلہ تمہارے پاس ہے، منبر تمہارے پاس ہے، حکومت تمہارے پاس ہے، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں، علی کو باہر نکالے، علی باہر
نہیں آئیں گے، کہا نہیں آئیں گے تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. ارے کس دروازے کو آگ لگائیں گے؟ اس دروازے کو جس دروازے میں 6 ماہ تک متواتر کائنات کا رسول آگے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت اللہ وبرکاتہ میرے سلام. شہزادی نے فرمایا کیا تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہا ہاں ذکر رسول ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. آگ لگا دو. مسلمانوں نے چلے محرم کو آگ لگائی. صرف اتنا نہیں کہ شہزادی کے دروازے کو آگ لگائی. جب شہزادی دروازے کے درمیان مسلمانوں کو روک رہی تھی ارے ایک مظلوم نے ایسا ناک مارا دروازے پر کہ شہزادی نو دیوار کے درمیان بس ایک سنا بلند ہوئی یا فتنہ کانوں میں لگو سنا اے فتنہ اے ہمارے قریب ہو تو فتنہ آگے ہو گئے. رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین وسیان الذین ایاکم ذلک اللهم بحق فاطمہ وابیہا ووالدہا وبنوہا. پروردگار کی بات ہے سیدہ کونین بنت رسول حضرت بی بی مقبول صلی اللہ علیہ کا پروردگار شہزادی کونین اور حضرت خان کے صدقے میں مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں مرحوم کی قبر کو نور محمد وآل محمد سے منور فرما. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں مرحوم کے لواحقین مصطفی جمیل فرما. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں مرحوم کو اہل علم میں مقام خاص عطا فرما. شفاعت اہل بیت سے مزین فرما. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اپنے صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں اس فرش عطا کے صدقے میں پروردگار اس فرش عطا پہ ادا ہونے والے ہر ایک لفظ ہر ایک جملے کے صدقے میں جو بھی اجر و ثواب ہو وہ اس مرحوم کو اور تمام مؤمنین مومنین و مومنات کی عطا عطا فرما. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے درمیان یا ہمارے گھروں میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی مومن یا مومنات بیمار ہے تو سب کے بیماری کربلا کی وجہ سے ہم کام لگاتے ہیں. پروردگار کی بات ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں سب دعاؤں سے بڑھ کر ایک ہی دعا رہی ہے آج یہ بڑا کی بات زمانہ کے ضرور میں تعجیل کرنا. ہمیں امام کے امان آسان میں شمار کرنا. آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ الاخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مؤمنین اور تمام جمہور مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے سلام کروائے اور بالخصوص مرحوم سجن علی ابن لشکری اور مرحوم رمضان علی اور دیگر مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے سلام. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. پروردگار سے بندے و دیا کرتے ہیں جہاں مسکین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے اور جو بھی ثواب ہے مرحوم سجد علی ابن لشکری مرحوم رمضان علی اور دیگر مومنین مسلمان کی ارواح کو عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل